محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیرے عشق دی دولت مل جاوے دنیا دی دولت کی کرنی دنیا دی دولت کی کرنی تیرے درد گدائی لب جاوے تیرے درد گدائی لب جاوے دنیا دی گدائی کی کرنی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اے ہو آرزو میرے سینے وچ مرا جیوا شہر مدینے وچ اے ہو آرزو میرے سینے وچ مرا جیوا شہر مدینے وچ بنے قبر مدینے وچ میری بنے قبر مدینے وچ میری ایتھوں دی تربت کی کرنی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد نال تو راضی رب راضی جد نال خفا تو رب بھی خفا جد نال خفا تو رب بھی خفا تیری چاہت اندر سب کچھ ہے تیری چاہت اندر سب کچھ ہے تو کسے اور دی چاہت کی کرنی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیری یاد بڑی تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جڑیاں تیری یاد بڑی تڑپاندی ہے لالیاں نینا نے جڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ مایا کدی اس رستے بھی لنگ آقا تیری دید تے حسرتاں ہن بڑیاں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اللهم
صل على سيدنا ومولانا محمد. تو پل کی تھی بس ایک حکومت یزید کی، تو پل کی تھی بس ایک حکومت یزید کی، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، ہے نبی کا اس پہ صدا کرم، ہے نبی کا اس پہ صدا کرم، ہے وہی نگاہ میں محترم، وہی ہے نگاہ میں محترم، جو غلام آل رسول ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبه وبارك وسلم. میں نیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لائی، میں نیوا میرا میرا اونچا اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں اونچیاں کولوں، صدقے جاواں اونچیاں تو میں جنہ نیویں نال نبھائی. امداد کن جو ہم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. جمال رسول خدا غوث اعظم جلال علی مرتضی غوث اعظم امداد کن، امداد کن، جز رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. عنایت سے بھر دیجئے میری جولی، عنایت سے بھر دیجئے میری جولی، کرم کیجئے
آج یا غوث اعظم امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یہ دعا سے پہلے ایک دو چیزیں ذرا آپ کے گوشے گزار کر دوں. یہ میرے سامنے شیخ الاسلام مرکز علوم الروحانیہ منہاج یونیورسٹی لاہور، انہوں نے مراقبہ کے نام پر یہ کارڈ پرنٹ کیے ہیں اور اس کی پریکٹس، یعنی آپ نے اپنے روحانی تزکیہ، پھر روحانی تزکیہ کے بعد تصفیہ کے بعد پھر اس روح میں، اس دل میں محبت الہی. اور یہ شکر ہے کہ ہمیں یہ خیرات بھی منہاج القرآن دے رہا ہے، نہ لمبا چوڑا بحث مباحثہ، نہ رنگ برنگے ادھر ادھر پیر کے پاس جائیں جی سلوک، وہ سارا کچھ مرکز خود کروا رہا. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نا 2 منٹ 5 منٹ یہ آہستہ آہستہ مراقبے کی، کیونکہ 2 بڑی بڑی قسمیں ہیں لیکن آگے بڑی پھر قسمیں بن جاتی. ایک مراقبہ ہے توحید کا، اس میں ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کے کعبے کو اور سے دیکھتے جانا، اور آپ کے کانوں میں تلاوت کی آواز اس طرح آواز آئے، دھیمی دھیمی ہوتی جائے، اور اس طرح آپ کی توجہ کعبے پر اس طرح جم جائے، یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہو وہ کعبہ پر نازل ہو رہی. یہ اگر آپ گھر میں بھی شروع کر لیں نا، آہستہ آہستہ آپ کا دل صاف ہونا شروع ہو جائے گا. جیسا بھی بتایا گیا، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مقام ہے. کیفیت تھوڑی دیر کے لیے آتی، آپ محفل میں بیٹھیں گے تلاوت سنو گے بڑی خوبصورت کیفیت آئے گی، کسی کو خوبصورت نعت سن لیں گے کیفیت آئے گی، کسی کے ذکر خیر عشق کی توجہ کی کسی ولی کا ذکر سنیں گے کیفیت آئے گی. لیکن جیسے ہی آپ نے اٹھ کے جانا وہ ختم ہو جائیں گے. اسی طرح وہ کیفیت کئی بار 2 دن 4 دن 5 دن رہتی، مزہ آ گیا، آج محفل ہوئی سبحان اللہ، حضور داتا گنج بخش کا ذکر ہوا، وہ کیفیت اگلے ہفتے تک چلتی رہتی. اگر تو وہ 2-4 دن چلتی گئی تو پھر تو بن گئی حال. اور اگر وہ تسلسل کے ساتھ اس طرح جم جائے، نہ کم ہو نہ زیادہ، وہ بن جاتی ہے مقام. مقام کہتے ہیں کہ کسی شے میں اس کا اس طرح بسیرا ہو جائے، نہ گھٹے نہ بڑھے. اولیاء اس لذت آشنائی کی کیفیت پکی کرنے کی مشق شروع سے اس طرح کرتے ہیں. طریقے 2 ہیں، ایک طریقے عشق ہے، ایک طریقے زہد ہے. قبلہ فرماتے ہیں زہد میں پریکٹس بڑی کرنی پڑتی ہے، نفل پڑھنے پڑتے ہیں، روزے رکھنے پڑتے ہیں. اور آگے جا کے فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ضروری نہیں کہ اس سے منزل بھی مل جائے. محنت بڑی ہے، مشقت بڑی ہے، منزل کسی کسی کو ملتی ہے. اور دوسرا وہ بیان کرتے طریقہ عشق ہے، منزل پہ بھی جلدی پہنچاتی ہے. اس کی وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس زمین ہے، جھاڑیاں ہیں، فصل کے لیے زمین تیار کرنی. وہ کیا کرے گا، درانتی لے گا، تھوڑی تھوڑی کاٹے گا، پھر اگلے دن کاٹے گا، پھر اگلے دن کاٹے گا، مہینے لگ جائیں گے. اب وہ مہینے جس فصل کو بنانے میں لگنے ہیں، زمین کی تیاری میں لگنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کو کہتے ہیں زہد، مشقت والا. اور دوسرا طریقہ، ایک آدمی کے پاس زمین ہے، جھاڑیاں ہیں، اب وہ کیا کرے گا، بازار سے تیل لائے گا، وہ اوپر چھڑکاؤ کرے گا، ایک لمحے میں ساری جھاڑیاں جل کے راکھ. اس کو کہتے ہیں طریقے عشق. عشق میں خیر جلدی مل جاتی ہے اور زہد میں خیر ذرا دیر سے ملتی، مگر کیونکہ مرکز ہے، مرکز دونوں طریقے رکھتا ہے. اور بعض وہ دونوں چیزوں کو اس طرح چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرکز 7 طریقے بتا رہے ہیں. وہ جو طریقہ ہے نا زہد کا، اس کو بھی اپنایا جائے، نماز پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائے، اذکار. کیوں؟ محبوب کا نام کبھی بآواز بلند لینا پڑتا نہیں رہا جاتا. کہیں آنکھ بند کر کے ادھر بار تلاوت ہو رہی ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کوئی مجھے دیکھے، آنکھ بند، علم کریو بس ہو یار سانو کافی ہک ہو یار. اور پھر وہ ساری کیفیت مقصود مولا کے حسن تک ختم ہو جاتی. ایک بزرگ سے کسی خاتون نے پوچھا، حضور میں شادی شدہ ہوں،
नकाब पहना, तो मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपको चेहरा नहीं दिखा सकती। तो अगर आप मेरा चेहरा देख लें तो आप परेशान हो जाएं और हैरान हो जाएं। मैं क्योंकि अपने शौहर के मसले के लिए आई, मेरा शौहर किसी और की तरफ तवज्जो करता है, तो मैं अगर चेहरा बेनकाब कर दूं तो आप मजबूर हो जाएंगे कि ओहो, इतने हुस्न जमाल वाली जिसकी बीवी हो उसे दूसरे की तरफ मुंह मारने की क्या जरूरत। उस वली कामल ने जब ये बात सुनी तो चीख मारी। उस खातून ने पूछा, हुजूर आपने चीख क्यों मारी? फरमाया, बीबी तेरा ये जुमला सुन के मुझे याद आया कि तू कह रही थी कि मैं इतनी खूबसूरत और हसीन जमील हूँ कि अगर मेरे जैसे हसीन जमील हुस्न को देख के ही बंदा फैसला कर लेता, किसी की बीवी हो, वो किसी की और तरफ मुंह मारने की क्या जरूरत। तो मैं सोच रहा था ये बात रब भी तो कह सकता था ना कि अगर मैं अपने हुस्न को बेनकाब कर दूं और हुस्न वाले मेरा हुस्न देख लें तो कम अज कम इतना तो शर्म करें कि जिसका मेरे जैसा हसीन और जमील रब हो, इसी दूसरे से मोहब्बत करने की क्या जरूरत। ये मोहब्बत के मरकज। अब देख ले मुराकबा हाल आप देखें, इसकी तस्वीरें देखें और यकीन करें वो जमाल, वो हुस्न। मैं और डॉक्टर गुलाम मुस्तफा जब हम कल वफद की शक्ल में गए, 2 घंटे हम मरकज के मजे लेकर आए। ये इसकी तस्वीरें देखें, रात का समा है और ये झलक, जितनी झलकियां लगी हैं ये सारी सिर्फ इसलिए लगाएंगे पता नहीं किस रंग में मौला नजर आए, किस रंग में मौला। एक और भी आपको मिलेगा। इसमें 2 तरीके, एक तरीके में तौहीद का मुराकबा अपने घर में करना, कमरे में करें, मुसल्ले पे बैठ के करें, जिस बिस्तर पे आपने नींद लेनी उस बिस्तर पे बैठ के करें। ये करेंगे तो मुराकबा आएगा। और कमाल ये कि मुराकबे के जितने आसान तरीके हमें मरकज ने बता दिए, शायद कोई बताए। ये इंशाल्लाह शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। मेरा इरादा ये है कि कश्फुल मादूब अगर इस तरह दर्ज चलता जाए तो इस तरह हम सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। मरकज का तो अपना मजा है ना, हमने तो सारा सुना मरकज को सामने रख के, हमारा सब कुछ वही सब कुछ है। एक कल इंशाल्लाह माहाना महफिल दरस तसव्वुफ मिनाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर जामा मस्जिद इरशाद में मगरिब की नमाज होगी फौरी। मगरिब की नमाज के फौरी बाद लेक्चर शुरू, और वो लेक्चर का सारा प्रोग्राम बमा दुआ 40 मिनट का होगा, ताकि वहाँ घुटन ना हो, उलझन ना हो, बेकरारी ना हो। अदनान साहब आप भी आएंगे, डॉक्टर साहब भी आएंगे। हम मगरिब वहाँ पढ़ें और मगरिब के साथ कुर्सी पर बयान करने वाला वो अपना लेक्चर शुरू करेगा। और लेक्चर सिर्फ हमने करना है कि क्या जरूरत है हमें जिक्र की, हम परेशान हैं, हमारी उम्र का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जिस हिस्से में हम आगे आगे आगे, अब हम जवान नहीं हो सकते। तो वो जो आगे का जमाल है किबला वो भी हमारे सामने रख दिया कि पुत्र घबराया जना ताजदार कायनात की सोहबत नसीब हो। इसलिए हम पुरसकून अब दुआ करते हैं। हमारी हफ्तावार अब महफिल हर हफ्ते को होगी। मगरिब यहाँ पढ़ें, हमारे 40 मिनट पूरे लग जाते हैं अजान तक। तो इसमें मुख्तसर सा बयान होता है 20-25 मिनट, उसके बाद जिक्र होता है। और आइंदा कोशिश करेंगे वो 2-4-5 मिनट का जो मरकज में होता था ना, एक जिक्र पहला होगा मुराकबा तौहीद का, दूसरा इंशाअल्लाह मुराकबा रिसालत को। वो आपको सारा समझा देंगे तरतीब से, लेकिन उसकी आदत डाली, वो इसकी आदत डालनी पड़ेगी यहाँ पे। 3-4 मराकज हाँ जी इंशाअल्लाह जी। और जो दुरूसे तसव्वुफ हुए हैं वो समझे कि वो यौम खैरात। देखो जी, अगर मरकज किसी को बुला के सुना रहा तो वो जिसको बुला के सुना रहा वो हमें बिठा के सुना रहे हैं। फैज वही है, अंदाज अपने अपने। तो हमारा मकसद ये जो काले बिल्कुल मैले कुचैले दिल के वो मोहब्बत की खैरात। मिनाजुल कुरान की तहरीक के मराकिज बने हैं हर शहर, हर जिले, हर यूनिट, हर यूसी तक, उसी तरह आइंदा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में इस तसव्वुफ सेंटर के भी बनने वाले हैं मरकज। हर जिले में मरकज बनाया जाएगा, हर जिले में जी जिसको फैल जाएगा फियूज़ात मोहम्मदी की खैरात। बाकायदा टीम बनाएंगे वो हर जिले में, जो उनकी तरफ से उनके ऑर्डर पे बनी होगी, उनकी तरफ से खैरात मुस्तफ़ा। ये 3 मरकज हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। एक ये जो मरकज है मेन ये है बुरहानुल कुरान, मेन मरकज ये है। और इसकी 3 ब्रांचेस हम और डिक्लेयर करने वाले हैं।
دو ہو چکی ہیں، ایک جامع مسجد شادی بھی اسلام دروس تصوف کے بارے میں یہ حسن صاحب سے بات نظامت کریں تربیت، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ نا صاحب ہے نا، نظامت ناظم تربیت ہے، یہ نظامت تربیت کے تحت یہ پروگرامز جاری رہیں گے تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گے۔ ایک ہم نے نبی پورہ جو ہے نا جامعہ چشتیہ صاحبزادہ افتخار حسن غلام قاسم صاحب، اور ایک ہمیں ابھی تلاش ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ والی سائڈ ہے نا فیصل آباد روڈ، اس سائڈ پہ ہم ایک چیز جو ہے نا وہاں کچھ سائٹ ایسی ہو جو اس طرح کا ماحول ہو، کوشش کریں مسجد سے ہٹ کے نا کوئی ایسی خانقاہی سسٹم ہو، کیونکہ یہ سسٹم سارا ہم نے جیسے ابھی راستہ فرمایا بنیاد اس مقصد کی بنیاد میں سیدھی بتاؤں، یہ جو ہم بھاگتے ہیں نا دم درود گھبراہٹ بے چین، قبلہ نے ایک ہی بات بتائی، خدا اور مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ سارے بکھیڑے حل ہو جاؤ۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل ومفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ تیری محبت کی خاطر، پیار کی خاطر، عشق کی خاطر اور چاشنی لینے کے لالچ میں باری تعالیٰ آج ہم جامعہ برہان قرآن فقیر بن کر، حقیر بن کر، سائل بن کر، منگتے بن کر تیرے در پر بیٹھے ہوں، اور منگتے بن گئے، محتاج بن گئے، خیرات کے طالب بن کر التجا کرتے ہیں مولا، ہم سب کے دلوں کو اپنی قربت والا، محبت والا، پیار والا بنا دے مولا، ہم سب کے حال پر کرم فرما دے، اس مشن کی نسبتوں کے صدقے ہم پر کرم فرما دے مولا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بس تیرے حبیب کا فرمان، جہاں اولیاء کا صلحاء کا ذکر ہو جائے وہاں پہ رحمت نازل ہوتی۔ باری تعالیٰ یہاں میرے والدین کے مزارات مولا، سب کے ماں باپ اس کے لیے ولی ہوتے، صالح ہوتے، نیک ہوتے، پرہیزگار ہوتے مولا، اسی طرح ان نیک ہستیوں کی نسبتوں کے صدقے ہم پر اپنا رحمت کا، محبت کا، پیار کا ایسا صاحبان لگا دے کہ ہر خطرے سے، فتنے سے، شر سے اور ظاہری اور باطنی امراض کے واردات اور حملوں سے ہمیں باری تعالیٰ اس نسبت صلحاء کے صدقے خیر نصیب ہو جائے اور ایسا کرم ہو جائے ہمارے دل اس نسبت غلامی میں، اس مشن کی نسبت میں ہم وقت تیری محبت میں تڑپتے رہے۔ وہ دور جو اوائل دور میں قبلہ نے درود دیے تھے، ایک چاہت تھی، چاشنی تھی، کیف تھا تیرے حسن و جمال کا، تیرے پیار کا، تیری محبت کا، تیری قربت کا۔ رات کے لمحوں میں تیری محبت کی ہوائیں، تیری محبت کی تجلیات ملتی تھی، اور ایک سنانے والا مست ہو کر اولیاء کے وہ محبت بھرے، وہ تیری قربتوں کے دوہڑے سنا کر ہمیں بھیک دیا کرتے تھے کہ لوگوں آؤ مولا کی چاہتوں کی طرف، آؤ رحمتوں کی ہواؤں کی طرف، آؤ تجلیات الہی کی طرف۔ ہم نہ سمجھے، ہم نے ادھر غور نہ کیا، فکر نہ کیا مولا، وہ فکر تڑپاتی ہے، وہ فکر صدائیں دیتی ہے مولا، ہم سب کے دل اس محبت کی طرف مائل کر دے، اس پیار کی طرف مائل کر دے، ہماری نسلوں کو اپنی محبت کی طرف مائل کر دے۔ منہاج القرآن کے مشن سے وابستگی میں ہمارا تن من دھن اس محبت کی طرف مائل کر دے، ہماری قیادت کی محبتیں ہمیں سراپے ادب والا بنا دے مولا، ہمیں ہم وقت اس محبت کو عام کرنے کی توفیق دے دے، اس پیغام کو عام کرنے کا ذوق شوق جنون نصیب فرما۔ جن دوستوں نے، جن بزرگوں نے، جن ماں بہنوں بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا، ان سب کی تکلیفیں دور فرما، ہمارے کیسر بھائی کی تکلیف دور فرما، ہماری بیٹیوں جو بھی باہر
روزگار کے لیے باہر ہے، مولا سب کے حال پہ کرم کر دے، سب کے حال میں کرم کر دے، سب کے حال میں کرم کر دے مولا۔ تجھ سے مانگنے کا اپنا مزہ ہے، تجھ سے کہنے کا اپنا مزہ ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے ہمیں نسبتوں کا پاس رہتا ہے کہ مولا تجھ اپنے پیاروں کی نسبتوں کا بڑا پاس ہے، تو ان کی نسبتوں کی لاد رکھتا ہے مولا۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں سوائے شہنشاہ غوث الورا کی نسبتوں کے، حضور قدوۃ الاولیاء کی نسبتوں کے، حضور شیخ الاسلام کی نسبتوں کے، اور منہاج القرآن کی نسبتوں۔ مولا اس ملک کو امن والا، محبت والا، پیار والا اور امن و آشتی کا مرکز بنا دے، عالمی مرکز بنا دے، اور ایسا مرکز بنا کہ کائنات مدینہ المنورہ کی محبت کی خیرات اس مرکز کے لینے والی بن جائیں، نسبت مدینہ المنورہ کی خیرات کی بہار لگ جائے، ہر لمحہ جتنے احباب بیٹھے جو دور بیٹھے سن رہے ہیں مولا ان کے گھروں کے رحمتوں کا مرکز بنا دے، کرم کا مرکز بنا دے، چاہتوں کا مرکز بنا دے، اولاد مانگنے والوں کو اولاد دے دے، سب کے مال جان اولاد دین دنیا میں خیر اور رحمت عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذوالفرنان سے عدنان سے نیچے سے پکڑ کے مجھے دے دینا، آئندہ انہی عام کری اور ایک تسلسل نہ دروس نہ اسی دو اتنے تقسیم کر لیں ہوتے ہفتہ وار ہفتہ اتوار میں انشاءاللہ زوم پہ نا ہو جائے گا، اتنے بھی لائیو کرو، اتنے بھی لائیو اتنے بھی ریکارڈ کرو انشاءاللہ۔